میرا نام زینت ہے۔ میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا ایک مزدور تھے جبکہ اماں گھریلو خاتون تھیں۔ میں اور میرا بھائی اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ بچپن سے ہی میں نے اپنے ابا کو محنت مزدوری کرتے دیکھا تھا اور بھائی وہ بھی چھوٹی عمر سے ہی ابا کے ساتھ کام پر جانے لگا تھا۔ ابا کی مزدوری بھی ایک طرح سے ہوائی روزی تھی۔ ابا جو بھی کما کر لاتے اس میں بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ اماں اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی تھی اور ابا کی چچا زاد بھی، اسی لیے باہمی رضامندی سے ابا کی شادی اماں سے کی گئی۔ پر شادی کے بعد کے حالات دیکھ کر ابا کو اپنا فیصلہ غلط لگنے لگا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اماں کو بھی زندگی کے تلخ پہلوؤں سے گزار رہے تھے۔ شادی کے 2 سال جیسے تیسے گزر چکے تھے جب اماں کو خبر ہوئی کہ وہ حاملہ ہیں۔ میری پیدائش کے بعد اماں مزید پریشان رہنے لگیں کہ گھر کے حالات اتنے خراب ہیں اور ایسے میں بیٹی کی پیدائش کسی امتحان سے کم نہ تھی۔ پر ابا نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ بیٹی کے نصیب کا رزق اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ میرے بعد میرا چھوٹا بھائی دنیا میں آیا۔ اب ابا پر ذمہ داری مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ اب اماں اکیلی نہیں بلکہ ہم 4 لوگ ہو چکے تھے۔ میری اماں کفایشار عورت تھیں۔ انہوں نے اپنے گھر کو سلیقہ مندی سے چلایا اور ہم دونوں بہن بھائیوں کو بہترین پرورش دی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میرا بھائی ابا کے ساتھ اکثر کام پر ہی ہوتا تھا۔ گھر میں میں اور اماں اکیلے ہی ہوتے تھے۔ یہ بھی روز کی طرح ایک دن تھا جب ابا کو کسی بڑی فیکٹری کے کام کے سلسلے میں شہر جانا تھا۔ کام زیادہ تھا، اسی لیے ابا نے بھائی کو بھی ساتھ لے جانا مناسب سمجھا اور دونوں شہر جانے کے لیے نکل پڑے کہ اچھی روزی مل جائے گی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بدبختی انہیں شہر بلا رہی ہے۔ وہ شہر جانے والی بس پر سوار ہوئے۔ جب راستے میں ہی وہ بس ایک حادثے کا شکار ہو گئی اور میرا بھائی ہمیشہ کے لیے چل بسے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں اور اماں بڑی دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی ہمارے ساتھ نہ تھا۔ ایسے میں اماں نے 2 جوڑوں میں میرا نکاح کرنا مناسب سمجھا اور رشتے والی کو کام پر لگا دیا، وہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرے۔ میں دن رات نمازوں میں اپنے بہتر نصیب اور اپنی اماں کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ مجھے بچپن ہی سے نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کی عادت تھی اور اب تک یہ عادت قائم تھی۔ میری عبادت کا ہی ثمر تھا کہ میرے دل میں ہر چیز کے لیے صبر آ گیا تھا اور میں اپنے رب کے مزید قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میری ہر بات مجھے یوں محسوس ہوتی تھی میرا رب سن رہا ہے۔ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو سب سے پہلے اپنی ماں کا ہی ذکر کرتی، اس کے بعد اپنے نصیب کا۔ یوں ہی کچھ دن گزرے تھے جب میرا رشتہ حویلی سے آیا، جو وہاں کے بہت بڑے جاگیردار تھے، جن کے بارے میں ہم نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ وہ اپنے پوتے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہے۔ وہاں سے میرا رشتہ آیا تو اماں شدید پریشانی کا شکار ہوئیں، کیونکہ وہ جاگیرداروں کے مقابل تو بالکل بھی نہیں تھے۔ وہ سب مجھے دیکھ کر پسند کر کے جا چکے تھے۔ ان کا ارادہ اسی جمعہ کو نکاح کرنے کا تھا۔ اماں نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دے میرا نکاح جاگیردار کے پوتے سے کر دیا۔ شادی کا کچھ وقت ہی گزرا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف اپنے وارث کی خاطر کی تھی۔ یہ سن کر میں رنجیدہ ہو گئی اور اپنی اماں کی طرف چلی آئی، پر وہاں ایک اور قیامت خیز خبر میری منتظر تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اپنی اماں کو چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے خیریت دریافت کرنے لگی، مگر یہ کیا، میری اماں کے وجود میں تو بالکل ہی ہلچل نہ تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی سانسیں چیک کی تو معلوم ہوا کہ ان کی روح تو کب کی پرواز کر چکی ہے۔ میرے لیے یہ صدمہ کم نہ تھا۔ میرا تو جیسا آخری سہارا بھی مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں روتی چیختی رہی، پر اماں جا چکی تھیں۔ اماں کے کفن دفن کے بعد میں حویلی واپس ہی نہ جا سکی، بلکہ بغیر سوچے سمجھے شہر جانے والی بس میں سوار ہو گئی۔ اب میں حویلی کسی صورت نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی دوسری عورت ہونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ شہر میں آنے کے بعد میں نے ابا کے ایک بہت پرانے دوست کے گھر پناہ لی، جن کی بیوی بہت نیک تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا۔ کچھ دن بعد میں اپنے لیے کام ڈھونڈ چکی تھی، تبھی مجھے یہ خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اپنے بچے کی خاطر میرے دل میں ایک امنگ سی
پیدا ہو گئی۔ اب مجھے اپنے بچے کے لیے جینا ہے۔ میرا بچہ میرے لیے خوش بخت ثابت ہوا کہ اس کے آنے کی خوشی ملتے ہی مجھے ایک اچھی جگہ ملازمت مل گئی۔ ملازمت کرتے کرتے مجھے 8 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ یہ میرے ڈلیوری کے آخری دن تھے جب مجھے دفتر کے مالک نے چھٹی دی اور کہا کہ میں اپنا خیال رکھوں۔ میں ابا کے دوست کی بیوی کو ہی اپنے ساتھ لیے ہسپتال چلی آئی جہاں میری ڈلیوری ہونی تھی۔ یوں ہی میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کا نام میں نے اذلان رکھا۔ ابا کے دوست کی بیوی نے مجھے ٹھیک ہونے کے بعد بہت منتوں سے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی ہے، لیکن میں نہ مانی، بلکہ میں نے ان کے ہی قریب ایک کرائے کے گھر میں رہنا مناسب سمجھا، کیونکہ میں مزید ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ اب میں ایک نہیں بلکہ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی ہے جس کے لیے مجھے سب کچھ خود ہی کرنا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنے بیٹے کی پرورش میں دن رات ایک کرنے لگی۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے بہترین اسکول میں ڈالا تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن سکے۔ وہ دن بھی آن پہنچا جب میری محنت رنگ لائی اور میرا بیٹا ایک اچھے عہدے پر فائز سرکاری افیسر بن چکا تھا۔ اب ہمارے پاس ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا گھر موجود تھا۔ میرا بیٹا بہت فرما بردار تھا، اس کی محبت میرے لیے بے پناہ تھی۔ میرے دل میں بھی خدا ترسی پہلے کی طرح موجود تھی۔ میں محلے کے تمام لوگوں میں معزز مانی جاتی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا میں بھی بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیماریوں نے میرے گرد اپنا گھیراؤ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے میں میری بس ایک ہی خواہش تھی کہ میں کسی طرح اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجا دیکھ سکوں اور اپنا عمرے کا خواب مکمل کر سکوں، پر نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ میں عمرہ کے لیے کافی سالوں سے پیسے جمع کر رہی تھی جو میرا بیٹا ہر مہینے مجھے گھر خرچ کے علاوہ دیتا تھا۔ اس کی بھی یہی حسرت تھی کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا کر سکوں، پر وقت پر کس کا اختیار ہے؟ میں بھی انہی میں سے ایک ثابت ہوئی تھی۔ میری بے تحاشا دعاؤں کا صلہ تھا کہ میں کچھ ہی عرصے میں اپنے عمرے کے لیے ایک کثیر رقم جمع کر چکی تھی تاکہ مجھے کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ اب بس مجھے کسی بھی طرح عمرے کا فارم جمع کرنا تھا اور اپنے اللہ کا گھر دیکھنا تھا جس کا مجھے بے حد شدت سے انتظار تھا، پر شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا یا میرا بلاوا منظور نہیں ہوا تھا۔ معمول کے مطابق میرا بیٹا اپنے دفتر جا چکا تھا۔ جانے سے پہلے وہ مجھ سے اچھے طریقے سے مل کر گیا تھا۔ میں اسے رخصت کرنے دروازے پر پہنچی تو مجھے ساتھ والے گھر سے رونے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں پریشانی کے عالم میں اس گھر کی جانب چل پڑی۔ آج سے پہلے میں یوں کسی بھی گھر میں بے دھڑک داخل نہیں ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ان روتی ہوئی آوازوں سے مجھے اپنا سینہ بوجھل ہوتا محسوس ہوا۔ خوف سے دل دھڑک اٹھا تھا کہ نہ جانے کیا ماجرا ہے، یوں رونے کی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ ان کے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ایک عورت اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ وہ گھر کافی پرانا سا تھا جس میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ اس عورت کے قریب گئی اور ان سے سارا معاملہ دریافت کیا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو وہ یوں بلک بلک کر رو رہی ہیں۔ میرے پوچھنے پر وہ مزید آبدیدہ ہوئی، مجھے سب کچھ بتانے لگی کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں جن میں سے وہ 3 کو بیاہ چکی ہے۔ اب یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ شوہر کب کے انتقال کر چکے ہیں۔ شوہر کے بعد جیسے ان پر زندگی تنگ سی ہوتی گئی۔ وہ یہاں اکیلے اپنی جوان بیٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ بیٹی سلائی کرتی ہے، اپنے گھر کا رزق چلا رہی تھی۔ کچھ وقت پہلے ہی اس کا رشتہ ہوا تھا اور آج اس رشتے سے انکار ہو چکا تھا کیونکہ رشتے والے شادی کے بدلے بہت زیادہ جہیز مانگ رہے تھے۔ جہیز میں کمی کی صورت وہ یہ رشتہ ختم کرنے کو تیار تھے۔ اسی بات پر وہ دونوں ماں بیٹیاں روتے اپنا غم غلط کر رہی تھیں۔ میں نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی ماں کو بھی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ برتر و بے نیاز ہے، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا کہ کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ میں نے ان سے استفسار کیا کہ انہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہیں جہیز کا سامان خریدنے کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہے، پر ان کے پاس کوئی بھی سہارا موجود نہیں ہے۔ اس وقت میرا دماغ مختلف سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے ان مشکلات کو آسان کروں۔ کچھ بھی تھا، میں بھی ایک ماں تھی اور سمجھ سکتی تھی کہ اولاد کا دکھ کس طرح ماں کو ہلکان کیے رکھتا ہے۔ میں نے بھی تو اس عورت کی طرح اپنے بچے کو اکیلے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر میں اپنے گھر آ گئی اور اپنے لیے عمرے کی رقم جو میں نے جمع کر رکھی تھی
اس میں سے آدھی رقم لے کر میں واپسی ان دونوں ماں بیٹی کے پاس چلی آئی اور اس لاچار عورت کو وہ پیسے تھما کر میں نے ان کو کہا کہ وہ اس رقم سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں، یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ میری بات سن کر وہ بے تحاشا رونے لگی اور انکار کرنے لگی کہ وہ یہ نہیں لے سکتی، ان کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، پر میرے اصرار کرنے پر انہوں نے وہ رقم رکھ لی تاکہ وہ اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان لا سکیں۔ ان دونوں ماں بیٹی نے میرا دل سے شکریہ ادا کیا اور مجھے خوب دعائیں دیں۔ میں کچھ اداس بھی تھی کہ اب میں عمرے کی سعادت اتنی جلدی حاصل نہیں کر سکوں گی، کیونکہ وہ رقم تو میں خرچ کر چکی تھی، پر دل میں ایک اطمینان سا بھی تھا کہ میں نے مخلوق خدا کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ میں اپنے گھر میں سارا دن یوں ہی کھوئی کھوئی سی رہتی۔ رات جب بیٹا دفتر سے واپس لوٹا تو میں نے بھی بے قراری کے عالم میں اسے آج ہوئے سارے واقعے کی اصلیت بتائی۔ میری پوری بات سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور مجھے سمجھانے لگا کہ اس کی نوکری ابھی اتنی زیادہ کمائی نہیں دے سکتی، وہ دوبارہ جلدی سے عمرے کی رقم مکمل کر سکے۔ وہ تھوڑا طیش میں تھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ قدم اٹھانے کی، اب میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ کچھ پریشان سا لگا، مگر فی الحال چپ رہنے میں ہی بھلائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے ذرا سا بھی پریشان ہو۔ میں یوں ہی روتے روتے سو گئی۔ جو خواب مجھے نظر آیا میرا دل اللہ کے نور سے بھر گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی میری زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ میں دل میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوئی کہ اللہ کوئی معجزہ کر دے اور میں تیرا گھر دیکھ سکوں۔ اس رات میری آنکھ عین تہجد کے وقت کھلی تھی تو میں نے فوراً اٹھ کے وضو کیا اور اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، کیونکہ اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا تھا۔ اگلی صبح روشن اور چمکدار تھی۔ میں بازار کسی کام سے جا رہی تھی جب مجھے اسی گھر کے باہر گاڑی کھڑی نظر آئی جہاں میں نے وہ رقم صرف کی تھی۔ میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کے رشتے والے آئے تھے۔ یہ بات سن کر میں پرسکون ہو گئی کہ چلو کسی کا تو بھلا ہوا، میرا بھی خدا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بتا دے گا۔ میں ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی جب وہاں سے نکلتے لوگوں کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے سسرالی رشتے دار تھے۔ میں حیرت زدہ سی تھی، اپنی ساس کو وہاں سے نکلتے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت جھریاں زدہ چہرے لیے میری سوتن اور ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھیں۔ وہ لڑکا ہو بہو اپنی ماں کی طرح دکھ رہا تھا۔ میرے لیے سب سے چنبے کی بات یہ تھی کہ وہ تو جاگیردار تھے، تو ان کو اس طرح جہیز لینے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی، اور وہ بھی ایک بیوہ عورت سے؟ کیا ان کے دل میں ذرا سا بھی اللہ کا خوف موجود نہیں تھا جو وہ اس حد تک گر گئے تھے؟ میں بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی ساس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ان سے استفسار کرنے لگی کہ وہ آخر کیا چاہتی ہیں، کیوں اس معصوم بچی کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ انہیں جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئی؟ میری بات سنتے ہی وہ ماں بیٹی بھی گھر سے باہر نکل آئیں۔ میری ساس اتنے سالوں بعد مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بھی پہچان چکی تھی۔ وہ ہکا بکا سی مجھے اپنے سامنے زندہ و سلامت دیکھ رہی تھی۔ شاید انہیں اس بات کی امید نہیں تھی کہ ان کے بیٹے کے دھوکے کے بعد میں بھی زندہ اور خوشباش ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میری ساس کوئی جواب دیتی، جب میری سوتن میرے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی اور مجھے کھری کھوٹی سنانے لگی کہ تم ہوتی کون ہو ہمارے بارے میں یہ سب کہنے والی، اور ہم نے ان کے ہاتھ پاؤں نہیں جوڑے تھے، جہیز دینے کے لیے یہ لوگ ہی میرے بیٹے سے رشتہ کرنے کے لیے مرے جا رہے تھے۔ میں اچھے سے اس کی خصلت جانتی تھی، وہ ایک مفاد پرست عورت تھی، پر وہ کسی لڑکی کے بارے میں اس قدر پستی میں گری سوچ رکھ سکتی ہے، اس بات کا مجھے یقین نہیں تھا۔ میں نے بھی بنا کسی لحاظ کے اسے سنائی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ رشتہ تو کسی صورت نہیں ہوگا۔ میں اپنی طرح ایک اور زینت بنتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سارے ماجرے کے دوران میری ساس بالکل خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ میری سوتن میری بات سن کر سر جھٹک کر اپنے بیٹے کو لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ اب پیچھے میری ساس اور میں رہ گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکیں کہ میں اتنے سالوں کہاں تھی۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا، بلکہ الٹا ان سے ہی سوال جواب کرنے لگی کہ آپ لوگ اتنے بڑے جاگیردار ہونے کے باوجود ایک غریب لڑکی کو اس طرح کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ آپ دیدہ ہو گئی اور مجھے ساری بات بتانے لگی کہ میرے جانے کے بعد حویلی میں کیا کچھ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا
جو کہ میرا شوہر بھی تھا، مخالف قبیلے کی لڑائی میں بے دردی سے مارا گیا تھا، جس کے بعد شاہ حویلی کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ قبیلے کے سرداروں نے میرے بیٹے کی موت کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کا وارث نہیں آ جاتا اس کی سرداری دوسرے قبیلے کو دے دی جائے گی، اور یہی ہوا، سرداری دوسرے قبیلے کو دے دی گئی۔ اس کے چلتے ہماری حویلی تک پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ان کی پہلی بہو بھی اب ایک بیٹے کی ماں تھی، پر قبیلے والوں نے کسی بھی بات کا لحاظ کیے بنا انہیں حویلی سے نکال دیا اور وہ راستے پر آ گئے۔ انہوں نے پچھتاوے میں گرے بات جاری رکھی کہ یہ شاید تمہاری بددعاؤں اور تمہارے ساتھ کیے گئے دھوکے کا ہی اثر تھا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی مکافات عمل دکھا دیا اور میرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا۔ اپنی کہانی بتاتی وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ گئیں کہ میں انہیں معاف کر دوں، جو کچھ بھی وہ میرے ساتھ کر چکے ہیں، اور ان کے بیٹے کو بھی۔ میں خود قسمت کے انصاف پہ حیران تھی اور افسردہ بھی کہ ان کے ساتھ اتنے سالوں میں کیا کچھ ہو چکا تھا۔ اگر دکھ میں نے برداشت کیے تھے تو شاہ حویلی بھی مکمل برباد ہو چکی تھی۔ شاہ حویلی سے جڑا میرا ہر تعلق مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اپنے شوہر کی موت پر میرا دل غم سے بھر سا گیا تھا۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، کچھ بھی تھا، میں اس کے نکاح میں تھی، اور اس عمر میں یہ خبر میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی، پر میں ان کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کے جڑے ہاتھ نیچے کیے اور انہیں بتایا کہ میں نے انہیں کبھی بد دعا نہیں دی، بلکہ میں تو خود غموں کی ماری بس اپنے بیٹے کے لیے زندہ ہوں، جو کہ آپ کا پوتا ہے، اپنے پوتے سے ضرور ملیے گا، اسے اچھا لگے گا اپنی دادی سے مل کر۔ میں نے انہیں تسلی دی اور انہیں اپنے گھر آنے کا بھی کہا تھا۔ تبھی میری نظر پیچھے کھڑی معصوم اور اس کی ماں پر پڑی، جو پریشان کن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں ان کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ شادی کے لیے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے جو تم اس عورت کے سامنے جھکو گی۔ تمہاری بیٹی کی شادی میں خود اپنے بیٹے سے کروں گی۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ بیوہ عورت میری بات سن کر میرے گلے لگ۔ انہوں نے میرے بیٹے کو دیکھ رکھا تھا۔ میرے بیٹے کی شرافت کے چرچے پورے محلے میں مشہور تھے، کیونکہ آج تک اس نے کسی بھی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میری ساس اس وقت رشک سے مجھے دیکھ رہی تھی، پر اب وقت بدل گیا تھا، مجھے کسی کی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے ان دونوں ماں بیٹی کو گھر کے اندر بھیجا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ تب میری ساس نے مجھے پیچھے سے آواز دیتے روکا اور کہا کہ کیا وہ بھی میرے ساتھ آ سکتی ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے انہیں اپنے ساتھ لیے گھر کا رخ کیا۔ میں نے انہیں اپنے کمرے میں بٹھایا اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی۔ تب تک میرا بیٹا بھی آ چکا تھا۔ اس کی عادت تھی وہ سب سے پہلے میرے ہی کمرے میں آتا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا، وہاں ایک انجان عورت کو دیکھ کر سیدھا باہر کا رخ کیا اور میری تلاش میں کچن تک چلا آیا، جہاں میں کام میں مصروف تھی۔ وہ مجھے سلام کرتے میرے کمرے میں موجود عورت کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ عورت کون تھی اور میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے سوالوں کے لیے خود کو تیار کیا۔ ایک نہ ایک دن تو یہ حقیقت اس کے سامنے آنی تھی کہ وہ شاہ حویلی کا وارث ہے۔ میں نے اسے ساتھ لیے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، جہاں میری ساس موجود تھی۔ ان کے سامنے ہی میں نے اپنے بیٹے کی ساری اصلیت کھول کر بتا دی تھی کہ شادی کے بعد میرے ساتھ کیا کیا ہوا اور کس طرح ہم اس شہر میں آئے، اور اس عورت سے میرے بیٹے کا کیا رشتہ ہے۔ میرا بیٹا حیران پریشان تھا، میری ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، مگر میں نے آج تک اسے کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں اسے دوہری اذیت کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو دکھ میں برداشت کر چکی تھی وہ میں اسے دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا بیٹا ایک مکمل شخصیت تھا، میں اسے کسی بھی احساس کمتری میں مبتلا دیکھ کر گھٹ گھٹ کر نہیں مرنا چاہتی تھی۔ میری ساس میرے بیٹے کی طرف آتی ہی اسے چومنے لگیں اور گلے سے لگا کر خوب رونے لگیں کہ وہ ان کے بیٹے کی آخری نشانی تھا اور ہو بہو ان کے بیٹے سے ملتا تھا، پر میرا بیٹا ان سے صحیح سے نہ ملا تھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ میں نے اپنی ساس کو سنبھالا جو روتے ہوئے بے حال ہو رہی تھی، مجھ سے مل کر دوبارہ آنے کا وعدہ کرتی۔ وہ واپس اپنی دوسری بہو کے گھر کی طرف چل دی، جہاں اس کا ٹھکانہ تھا۔ میں نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی پر وہ نہ رکی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح سے اپنے پوتے کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کے کمرے میں چلی آئی، جو بیڈ پر بیٹھا تھا۔
جیسے ابھی ساری کہانی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اس کے پاس بیٹھی تو اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد شاہ حویلی یا اس سے جڑے کسی بھی شخص کا ذکر میرے گھر میں نہ ہو، ورنہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں دہل اٹھی تھی۔ میرا بیٹا میری زندگی کا آخری سہارا تھا، جسے کھونے کا سوچ کر میری روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ میں نے اسے پرسکون کیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے آج ساری بات بتائی کہ میں نے اس کا رشتہ سامنے موجود معصومہ سے طے کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی عادت تھی وہ میری کبھی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور وہ دن بھی آ پہنچا جب میں اپنے بیٹے کا سہرا سجا رہی تھی۔ کل میرے بیٹے کا نکاح تھا۔ میں بے حد خوشی سے ساری تیاریاں، سارے انتظامات دیکھ رہی تھی جب معصومہ کی ماں میرے پاس آئی اور وہ مجھے وہ رقم لوٹانے لگی جو میں نے اس کی بیٹی کے جہیز کے لیے دی تھی۔ میں نے سرے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ میں چاہتی تھی وہ رقم وہ معصومہ کے باقی کاموں کے لیے استعمال کرے اور شادی اچھی طرح سے انجام پائے۔ میری بات سن کر وہ تشکر سے مسکرائی اور واپس چل دی۔ آج میرے بیٹے کا نکاح تھا۔ میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کی دادی کو نکاح میں شامل کر لیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ کوئی بھی ہم پر سوال نہ اٹھائے۔ میرے بیٹے کا نکاح معصومہ سے ہو چکا تھا۔ معصومہ واقعی معصوم بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میں اسے اپنے گھر میں اپنی بہو بنا کر لا چکی تھی۔ کچھ رسموں کے بعد میں نے معصومہ کو اپنے بیٹے کے کمرے میں لا بٹھایا تھا اور اس کو تحمل سے سمجھانے لگی تھی کہ میرے بیٹے کا مزاج ہی کس طرح کا ہے اور اسے کس طرح سے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس نے میری تمام باتوں کو توجہ سے سنا اور ان پر عمل کرنے کا عہد کیا تھا۔ میں باہر آئی تو میرا بیٹا تھکا تھکا سا وہیں چلا آ رہا تھا۔ میں نے اسے معصومہ کے کمرے کی طرف بھیجا اور خود ایک نظر گھڑی کی طرف دے کر نماز پڑھنے چل دی کیونکہ یہ وقت میری نماز کا تھا جو میں کسی طور بھی قضا نہیں کر سکتی تھی۔ معصومہ میرے گھر کے لیے ایک روشن چراغ ثابت ہوئی تھی۔ اس نے جیسے میرے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دی تھیں۔ اس کے آنے کے بعد میرا بیٹا مسکرانا سیکھ رہا تھا۔ وہ جو ہر خوشی سے دور بھاگتا تھا اب چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈنے لگا تھا۔ اپنے بیٹے کے لیے میں بہت خوش تھی کہ اللہ نے اس کی زندگی میں معصومہ جیسی لڑکی شامل کی تھی۔ اس نے اس گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ مجھے کچھ وقت پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ معصومہ قرآن حافظ ہے اور بہت اچھی تلاوت کرتی ہے۔ وہ بھی تب جب میں نے اسے صبح کچن میں کام کرتے وقت سورہ رحمان کی تلاوت کرتے سنا تھا۔ میں حیرانگی سے اسے پوچھنے لگی کہ اس نے تلاوت کرنا اتنے خوبصورت انداز میں کہاں سے سیکھی تو معصومہ نے مسکرا کر مجھے بتایا کہ اس نے 12 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر تو میری روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ یعنی میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بہترین لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ معصومہ خود بھی 5 وقت کی نمازی پرہیزگار تھی اور اسی کی بدولت اب میرا بیٹا بھی نماز پڑھنے لگا تھا جو کہ ایک مثبت تبدیلی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ بس میرے دل میں ایک حسرت موجود تھی عمرے کی، اپنے رب کے در کو دیکھنے کی جس کی چاہت سالوں سے میرے دل میں دبی ہوئی تھی اور اس چاہت کی شدت کا گواہ سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں تھا۔ میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچتی رہتی کہ کیا واقعی رب مجھے اپنے در پر نہیں بلانا چاہتا، پر اگلے ہی لمحے اپنی تمام سوچوں کو جھٹک دیتی کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور میں یہ گناہ کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس بات پر یقین کر چکی تھی کہ میرا رب دیر سے ہی صحیح مجھے ایک نہ ایک دن ضرور اپنا گھر دکھائے گا۔ بس مرنے سے پہلے اس در کا دیدار کرنا چاہتی تھی، پر آہستہ آہستہ میری ساری امیدیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بس مجھے اپنی دعاؤں کا سہارا ہی تھا۔ میرا بیٹا اور بہو دونوں ماں باپ کے رتبے پر فائز ہونے والے تھے۔ میں ان کی خوشیوں میں بے حد خوش تھی، مگر اپنی زندگی میں ایک بار اس در کی حاضری لازمی دینا چاہتی تھی جس کے دیدار کی طلب نے مجھے ساری عمر بے چین کیے رکھا تھا۔ نہ جانے قسمت نے کیا فیصلہ کر رکھا تھا میرے بارے میں کہ سب ہوتے ہوتے رہ گیا، پر میں یہ سوچ کر خود کو دلاسا دیتی رہتی کہ شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے اور ابھی میرے جانے میں تاخیر ہے۔ ایک دن یوں ہی میں اپنے کمرے میں بیٹھی مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی جب میری بہو دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ ابھی اس نے اپنی ماں کو فون کیا تھا۔ فون کسی عورت نے اٹھایا اور بتایا
کہ اس کی بیوہ ماں اس وقت ہسپتال میں موجود ہے۔ یہ سن کر میں بھی جلدی سے اپنی دعا مکمل کیے چادر اوڑھتی اسے ساتھ لیے ہسپتال کی طرف نکل چکی تھی۔ ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں کا گردہ نکارہ ہو چکا ہے، جس کے علاج کے لیے انہیں تقریباً 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اتنے سارے پیسوں کا سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ ہم اتنے پیسوں کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ میں نے اپنے بیٹے کو بھی وہاں بلوا لیا تھا۔ اس نے اپنے بڑے افسر سے بات کی کہ شاید وہ اس سب میں ہماری مدد کر سکیں، اور اس کی یہ کوشش کامیاب ٹھہری۔ بڑے افسر نے ہماری مدد کرنے کی حامی بھر لی اور ہم نے معصومہ کی ماں کا علاج شروع کروا دیا۔ اگلے 1 ماہ میں معصومہ کی ماں کا آپریشن ہو چکا تھا۔ اب وہ مکمل صحت یابی کی طرف آ رہی تھی۔ میرا بیٹا ان کو بھی ہمارے گھر میں لے آیا تھا، کیونکہ ان کا اس وقت اکیلے رہنا مناسب نہیں تھا۔ معصومہ میرا اور اپنی ماں کا دونوں کا اچھے طریقے سے خیال رکھتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں کی وجہ سے وہ اپنے کسی بھی فرض میں کوتاہی برتے۔ میرے لیے وہ ایک بہترین بہو اور بیٹی دونوں ثابت ہوئی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کسی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ معصومہ مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہوتی گئی۔ معصومہ کا 7واں مہینہ چل رہا تھا اور ڈاکٹر نے اسے بہت زیادہ احتیاط بتائی تھی، کیونکہ وہ بہت کمزور تھی۔ میں بھی اس کا پورا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل سے اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے دعا گو تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالحہ اولاد سے نوازے۔ میری دعائیں رنگ لائیں اور 9ویں مہینے میں اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو اپنی نعمت سے نوازا۔ میں نے خوشی سے پورے محلے میں مٹھائیاں بٹوائیں اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ میرا بیٹا اور بہو دونوں پرمسرت لمحات کو محسوس کر رہے تھے۔ ماں باپ بننے کا سکھ خدا نے ان کے نصیب میں لکھا تھا، اور وہ دونوں ہی آج اپنی گود میں موجود اس بچے کو دیکھ کر مطمئن تھے۔ بچہ ہونے کے 2 ماہ بعد ہی میرے بیٹے کو دفتر سے کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ وہ کبھی ہم سے دور نہ گیا تھا اور اب تقریباً 15 دنوں تک اسے دوسرے شہر رہنا تھا۔ یہ دن میرے لیے کافی مشکل رہے، اور 15ویں دن جب میرا بیٹا لوٹ کر آیا تو کافی خوش تھا۔ اسے دیکھ کر میرا چہرہ کھل اٹھا تھا، جیسے تمام بیماریاں پریشانیاں دور ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ مجھے یوں ہی سینے سے لگائے میرے کمرے میں لے آیا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر میرے ہاتھ چومتے ہوئے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنانے لگا، جو سن کر مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے ہفت و کلیم کی دولت سے نواز دیا ہو۔ میرا دل خوشی سے سرشار ہو رہا تھا، جیسے کسی بچے کو اس کا من پسند کھلونا دے دیا ہو۔ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اس 15 دن کے ٹور پر وہ ایک باہر ملک کی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا، جو بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے میرے بیٹے کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیا تھا اور ایک کام کر کے فائل بنانے کی ذمہ داری میرے بیٹے کو سونپی تھی، جو وہ بخوبی سر انجام دے چکا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے میرے بیٹے سے اس کی کامیابی کی وجہ پوچھی اور ایک خواہش کا اظہار کرنے کا کہا، جس پر میرے بیٹے نے میرا نام لیا اور میرے لیے ان سے عمرہ کی ٹکٹ اور باقی تمام انتظامات کا مطالبہ کیا، جو سن کر وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے۔ اور میرے بیٹے کو شاباشی دیتے ہوئے اس کی خواہش کا مان رکھا اور میرے ساتھ ساتھ میری بہو، بیٹے اور گھر کے تمام لوگوں کے لیے عمرہ کا فری پیکیج اپنی طور سے بطور تحفہ دیا، اور ساتھ میں کثیر رقم بھی میرے بیٹے کو دی، تاکہ وہ ان تمام فرائض کو بخوبی سر انجام دے سکے۔ یہ سن کر میں وہیں سجدے میں گر گئی اور لاکھ مرتبہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ معجزے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ رب دیر سے ہی صحیح لیکن سنتا ضرور ہے۔ اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ صبر رکھنے والوں کا ساتھ وہ ہمیشہ بہتر سے بہترین صلے کی صورت میں دیتا ہے۔ آج میرا یقین اپنے رب پر مزید بڑھ گیا تھا۔ میرا دل میرا رواں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھا۔ جو دعا روز اپنے رب سے دل میں مخاطب ہو کر مانگتی تھی وہ یوں قبول ہوگی، مجھے یقین نہ تھا، پر وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کیسے میرے دل کا حال نہ جانتا۔ میرا رب پر کامل یقین تھا، جس نے مجھے کبھی ہارنے نہیں دیا تھا اور مجھے ہمیشہ خدا ترسی کا درس دیا تھا۔ اور آج میں یہ بات مان گئی تھی کہ اگر آپ کی نیت سچی ہو، آپ کا عمل خالص ہو، تو وہ ضرور دعا قبول کرتا ہے اور ایسے راستے سے عطا کرتا ہے جس کا گمان بھی انسانی سوچ نہیں کر پاتی۔ میرا بیٹا بھی مجھے اس حالت میں دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا تھا۔ وہ میری تڑپ سے بخوبی واقف تھا، کیونکہ اس کے سامنے میری زندگی گزری تھی۔ میں نے کبھی کسی کے بارے میں غلط نہ سوچا تھا، بلکہ اپنے رب سے اپنے سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھا تھا، تاکہ کوئی کل بھی اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کر سکے، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ میری خوشی کا اظہار ناممکن سا ہو گیا تھا۔
मासूमा भी ये खबर सुनकर हमारे पास चली आई थी। मेरा बेटा मुझे सीने से लगाए चुप करा रहा था, बस दिल में अपने रब का शुक्र अदा करती जा रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं लोगों को बताऊं, चीख चीख कर बताऊं कि अल्लाह पर कामिल यकीन आपको जन्नत तक ले जाता है, और ये तो फिर सिर्फ उम्र का इंतज़ाम था। मेरी एक हसरत थी जो अल्लाह ने उसी तरह पूरी की थी जिसका गुमान भी मैं नहीं कर पाई थी। अगले कुछ ही दिनों में हम सब उम्रे की तैयारी कर रहे थे। हम सब के टिकट और बाकी सारे कागजात बनकर आ गए थे। जाने से पहले मैंने बहुत खलूस के साथ रब के नाम पर खैरात करना मुनासिब समझा और मोहल्ले के तमाम छोटे बड़े बच्चों को घर बुलाकर खाना खिलाया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात देखी थी उन सब में मेरे साथ कोई था या नहीं मैं नहीं जानती, मगर मेरे अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे इस सब्र से नवाजा जिस सब्र के खातिर लोग न जाने कितने बरस ज़िंदगी गुजार देते हैं। मुझे समझ आ गई थी कि ज़िंदगी रब से रब तक जुड़ने का सफ़र है। मैं अपने रब की याद में सुलगती तड़पती रहती थी, तो वहाँ मेरा रब मेरे लिए नए रास्ते बना रहा था ताकि मैं उसके घर का दीदार कर सकूं। मैंने इस बात को हकीकत मान लिया था कि जब रब आपका हो तो सब आपका हो जाता है। आपकी नीयत में शामिल खलूस पर रब अपने फ़ैसले करता है।